میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم کی بہت ہی شاندار حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 6541 6541۔ ایک پرامن معاشرے کے لیے اعلیٰ ترین صفات کیا ہونی چاہیے؟ ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے بہترین گائیڈ لائنز کیا ہونی چاہیے؟ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، یہ حدیث شریف ذرا کان کھول کر سن لیجئے، اور اس کے بعد ہر کوئی اپنا آپ جائزہ لے، کیونکہ یہیں پر کچھ کریکشن کیا جا سکتا ہے۔ جب ایگزام ہال سے باہر نکل جائیں گے تو صرف رزلٹ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایگزام ہال میں ہے تو اب بھی موقع ہے کہ سوال صحیح طور پر پڑھے اور اس کا جواب بھی صحیح دے۔ تو جو حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہترین گائیڈ لائنز ہے۔ یہ ایک معاشرے کو بہت ہی پیسفل بنانے کے لیے، برائیوں کے خاتمے کے لیے، آپس میں یونائٹڈ ہونے کے، اتحاد اتفاق، اس کو جو غارت کرتے ہیں، ڈیمیج کرنے والی صفتیں ہیں، اس سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد جلن مت کرو۔ حاسدہ یحاسدو، محاسدہ مفاعلہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ حدیث کو غور سے سنیے، بات ایک طرفہ نہیں ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہے، دو طرفہ ہے، میں بھی تم بھی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نظرہ دیکھنا، منظر دیکھنے کی جگہ، مناظر دیکھنے کی جگہ، کئی جگہ مناظرہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، مقابلہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے روبرو ہونا، فیس ٹو فیس ہونا۔ تو اب اس حدیث شریف میں سارے صیغے عربی گرامر کے حساب سے ایسے ہیں کہ آپس میں تم اور میں اور تم، ہر کوئی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلا حکم کیا ہے؟ لا تحاسدوا، حسد مت کرو، جلن مت کرو آپس میں، خالی تم نہیں میں بھی، میں نہیں خالی میں بھی نہیں، صرف تم بھی، یعنی آپس میں ہر کوئی، میں تم سب۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ولا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، فراڈ مت کرو۔ یہ پیسفل سوسائٹی کے بہترین گائیڈ لائنز ہے۔ یہ ایسے گائیڈ لائنز ہے جیسے آج نہ صرف چھوڑ دیا گیا، ڈیمیج کر دیا گیا، بلکہ ان گائیڈ لائنز کو چھوڑنے پر فخر کر رہے ہیں۔ بدبختی کی بات ہے، ہلاکت کی بات ہے، بربادی کی بات ہے۔ جانے کے بعد جب یہاں سے ایگزام ہال سے جائیں گے، رزلٹ نکلے گا، جب اسکرین پر رزلٹ آئے گا، دیکھیں گے شرمندگی، ذلت، رسوائی، عذاب سب کو جھیلنا ہے۔ اور ایک حسد ایک ایسی چیز ہے کہ حسد کرنے والا اس دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جس پر حسد کر رہا ہے، جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں جاتا، وہ انجان ہے، مست ملنگ بن کر اپنی دنیا میں ہے، لیکن حسد کرنے والا جلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ تم آپس میں باہم ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، ولا تباغضوا، اور بغض، اناد آپس میں مت رکھو، ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ مت دکھاؤ، روگردانی مت کرو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور کوئی شخص دوسرے کے لیے سودے پر سودا نہ کرے۔ ایک نے سودا کر لیا تو پھر اس کے بعد اس کے سودے کو دھوکہ دے کر اپنے نام پر نہ کر لے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اتنا بڑا میسج، اتنا بڑا پیغام ہے کہ انسان ان چیزوں کو بھول گیا ہے، اسی وجہ سے انسان ہے، لیکن انسان میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سارے کے سارے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، کونو بن جاؤ، ہو جاؤ، فرینڈشپ اختیار کر لو، بھائی بھائی بن جاؤ سارے کے سارے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس پر کوئی ظلم کیا جائے، ولا یحقرہ، نہ ہی اس کی حقارت کی جائے، ڈس ریسپیکٹ کی جائے، ولا یخذلہ، نہ ہی اسے بدنام اور رسوا کیا جائے، ڈیفیم کیا جائے۔ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سینے اقدس کی طرف تین مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی، پرہیزگاری، فیئر آف اللہ یہاں موجود ہے، یہاں اندر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی مسلمان کی اتنی ہی برائی کافی ہے، برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی حقارت کرے، ڈس ریسپیکٹ کرے۔ اس کے بعد آخر میں اور اہم ترین میسج حدیث کے بالکل لاسٹ میں کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔